نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدائے یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا، وہی محبوب جو کہ ہر پیغمبر کی تمنا تھا، مبارک بارہویں کی صبح وہی نور مبیں آیا، مبارک بارہویں کی صبح وہی نور مبیں آیا۔ سامعین محترم، جن کی یاد اور آمد کی محفل کے فیوز و برکات سے میں اور آپ بلکہ ہم سب مستفید ہو رہے ہیں، آج کی یہ محفل نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی آمد کی ان ساعتوں کے بارے میں ہے کہ جب اس نور پاک نے وادی مکہ کے چپے چپے کو نورانیت کی دولت بخشی، نور نبوت کے زمین پر طلوع ہوتے ہی اس کی نورانی شعائیں ہر طرف پھیل گئیں، اندھیرے دور ہو گئے، بت کدے خاک میں مل گئے، خشک سالیاں اور محرومیاں دور ہو گئیں، کائنات خوشبو سے مہک اٹھی، غنچے چٹکنے لگے، کلیاں مسکرانے لگیں، ویران آبادیاں دلوں کو بھانے لگیں، پھول کھلنے لگے اور کائنات کا ذرہ ذرہ مسرت و شادمانی سے جھومنے لگا۔ ملائکہ نے اس نور ازلی کی توصیف و ثنا کوثر و تسلیم میں دھلی ہوئی اور مشک و عنبر میں بسی ہوئی زبان سے کی، ساری کائنات کو خوشخبری دی گئی اور تمام آسمانوں اور زمین کے کناروں میں منادی کرا دی گئی کہ اے عرش انوار کی پوشاک پہن لے، اے کرسی بہار کا پیرہن اوڑھ لے، اے سدرۃ المنتہا روشن ہو جا، اے محلات جنت کی حور و آراستہ ہو جاؤ، اے فرشتوں خدمت کی کمر کس لو اور عرش کے گرد حلقہ باندھ لو، اے رضوان جنت جنت کے دروازے کھول دو، اے مالک دولت دوزخ کے دروازے بند کر دو، کیونکہ وہ نور پنہاں اور مخفی راز جو میرے قدرت کے خزانوں میں ازل سے محفوظ رہا ہے، اس کے ظہور کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اور بقول شاعر، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو خوشبو بار بار آئی، اور جناب آمنہ کا لال چمکا جب زمانے میں، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، تبسم آمنہ کے لال نے جس وقت فرمایا، جہان حسن کی رنگین اداؤں پر بہار آئی۔ سامعین عزیز وقار، جب وہ سعید سعادت قریب آ گئی جس میں بشیر و نذیر ہادی کائنات نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا تھا، تو عالم ملکوت و جبروت میں یہ ندا کی گئی کہ مقامات مقدسہ اور مشرفہ کو معطر اور نہایت خوشبودار بنائیں، اور مقربین ملائکہ جو اہل صدق و صفا ہیں وہ مقامات مقدسہ میں عبادت کے مصلے بچھائیں۔ پھر ولادت مبارکہ کے لیے خیر و سعادت کی صبح کے طلوع کا وقت آیا، تو ایک جھنڈا مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک کعبہ کی چھت پر نصب کیا گیا، اور شیطان مردود پر ہر قسم کی تکلیف اور شدت اتری، بت سر کے بل گر گئے، اور اس کی اور فارس کی وہ آگ جو 1000 سال سے روشن تھی اور کبھی نہ بجھی تھی، اس رات بجھ گئی، اور احمد مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کی ہیبت میں کسرا کے محل میں زلزلہ آیا اور دریائے سامہ خشک ہو گیا، وادی سماوہ میں بھی پانی جوش مارنے لگا، اور آسمان کے ستارے سیدہ آمنہ کے گھر کے نزدیک آ گئے، اور بقول شاعر کہ یہ تحیر کی رت، یہ نکھرتی فضا، یہ چھائی ہوئی رحمتوں کی گھٹا، یہ رنگوں کی بارش چمن در چمن، یہ سجتی ہوئی محفل فکر و فن، یہ سبزے پہ شبنم کی پرچھائیاں، یہ تاروں کی بے خواب انگڑائیاں، یہ مہتاب ذروں میں بٹتا ہوا، یہ خورشید شیشوں میں کٹتا ہوا، یہ بجتی ہوئی چاندنی کی صفیں، یہ گاتی ہوئی گنگناتی دفیں، زمین پہ اترتے ہوئے انبیاء، لبوں پہ ہے صلی اللہ کی صدا، زبان پہ ہے تسبیح رب جلیل، زمین پہ بچھاتا ہے پر جبرائیل، یہ حوریں بڑی دائرہ دائرہ، یہ مریم یہ حوا یہ ہے آسیہ، جہاں کو مسرت کا پیغام دوں، اب ان ساعتوں کو میں کیا نام دوں، یہ تخلیق کونین کا راز ہے، یہ تخلیق کونین کا راز ہے، یہی عبدہ نور کا ناز ہے۔ اور جب وقت ظہور آیا تو یہ ایک منفرد اور نورانی ساعت تھی، اس ساعت سعید میں سارا گھر بقعہ نور بن گیا۔ وقت ولادت مصطفیٰ انوار و تجلیات نے نہ صرف اس مکان کو بلکہ پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، ہر چیز چاندنی میں نہا گئی، کائنات کی ہر شے چمک اٹھی اور نور نبوی سے روشن
شب غرب سب آفاق روشن ہو گئے، حضور 14ویں رات کے چاند کی مانند چمکتے ہوئے اس جہان میں رونق افروز ہوئے، گلوں کے رخسار والے حبیب پیدا ہوئے، آپ کے رخساروں سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھیں، اور حبیب خدا پیدا ہوئے جن کی مثل کبھی کوئی پیدا نہ ہوگا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو مقام قبا کا ظہور نہ ہوتا، اگر آپ نہ ہوتے تو